گرامی السلام کیا ہے میدان عمل میں اتریے۔ آج دیکھیے الحمدللہ ہم مولائیوں کے پاس واضح نصوص موجود ہیں، ایسے دلائل کی جن کا نواسط سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے۔ قرآن، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلیل القدر صحابہ اکرام کے فرمودات، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرمودات ہمارے حق میں ہیں، دلائل ہمارے پاس ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ آج مولائی کیوں دبے کچلے ہیں؟ آج جو مولائی ہیں وہ آواز حق کیوں نہیں بلند کر سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اقلیت میں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس اپنا پیغام نشر کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کے پاس ممبر و محراب نہیں ہے، ان کے پاس درسگاہیں نہیں ہیں۔ آج دیکھیے کہیں کوئی مولائی جہاں لب کشائی کرتا ہے اس کے خلاف فتاوے آ جاتے ہیں، اب فتاوے نشر کر کے پھر اس کو بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی محب اہل بیت اطہار کو اپنے موقف کی تائید میں کہیں فتویٰ چاہیے تو ہمارا کوئی دارالفتہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، ہماری کوئی مسجد ہی نہیں ہے، تو کہیں سے ہماری سپورٹ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ تمامی بھائیوں سے میری یہ پرخلوص گزارش ہے کہ خدا کے واسطے چھوٹی موٹی باتیں، چھوٹی موٹی آپسی رنجشوں کو ترک کیجئے، چھوڑیے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے۔ آج دیکھیے پوری ناسبیت ایک نقطے پہ جمع ہو گئی ہے، بریلوی، دیوبندی، سلفی، یہ سب کے سب متحد ہو رہے ہیں یزیدیت کے نام پہ، معاویت کے نام پر۔ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر کیوں نہیں جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جن کے لیے، ہمارے آپ کے لیے میرے امام پاک علیہ السلام نے تو اپنے لہو کا آخری قطرہ بھی پیش کر دیا ہے، تو کیا ہم تھوڑی سی رنجشیں نہیں ان کے لیے فراہم ہو کے بھلا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جذبات کی تھوڑی قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ اگر کسی موقع پر ضرورت پڑے تو کیا ہم تھوڑا سا چھوٹا نہیں بن سکتے ہیں؟ ہم کسی کو عزت نہیں دے سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کے سامنے کچھ بھی حیثیت، میں اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں آپ حضرات کو نصیحت کروں، میں خود نصیحت کا محتاج ہوں، لیکن میرے عزیز بھائیوں کیا کہوں، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میدان عمل میں اتریں، ہمارے اپنے ادارے ہونے چاہیے، ہمارے اپنے افراد ہونے چاہیے۔ دیکھیں بہت سارے مقامات جہاں پر الحمدللہ مولائی ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مولائی امام چاہیے، لیکن ہمارے پاس افراد نہیں ہیں، کیسے ان کو وہاں پہ بھیجیں؟ اور کتنے ہمارے مولائی محب اہل بیت اطہار خود ہمارے رابطے میں ہیں، الحمدللہ کچھ ہمارے ساتھی بھی ہیں، اہل بیت سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، لیکن مجبور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں انہی لوگوں سے ان کا تعلق ہے، معاشی معاملات انہی سے جڑے ہوئے ہیں، تو مجبور ہیں وہ بیچارے۔ تو اگر ہمارے پلیٹ فارم، ہمارے ادارے ہوں، ہماری مساجد ہوں، تو ایک تو ان مولائیوں کو موقع ملے گا مولائیت کی خدمت کرنے کا، دوسرے
جو ہمارا اپنا ایک دارالفتہ ہوگا، ہمارا اپنا ادارہ ہوگا، ہمارے اپنی مساجد ہوں گی، منبر محراب، تو یہ کیا ہے، اپنے پیغام کو نشر کرنے کے بہترین میڈیا ہے۔ تو یاد رکھو، جب تک ہمارے افراد میدان عمل میں نہیں اتریں گے تو اسی طریقے سے ہم دبے کچلے رہیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری آپ سے مخلصانہ درد مندانہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے آپ میدان عمل میں اترے۔ جہاں مولائی، جہاں پہ ضرورت آپ کوشش کیجئے، تھوڑا کم کھائیے۔ اہل بیت یاد رکھیے، آل محمد علیہ السلام تو وہ ہیں کہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلانے والے ہیں۔ تو اگر کوئی ان کی محبت میں میدان عمل میں اترے گا، یاد رکھیے کبھی آل پاک کے مصطفیٰ ان کو پریشان نہیں رہنے دیں گے۔ الحمدللہ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ میدان عمل میں اتریے، انشاءاللہ رب العزت کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی آپ کو۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ادارے قائم کیجئے، مساجد اور اپنے دارالفتہ بھی ہونے چاہیے تاکہ مولائیوں کی وہاں سے مدد ہو سکے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی سلسلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ناچیز کا اپنا ایک ادارہ ہے۔ میں نہیں کہوں گا آپ سے کہ آپ میرے ادارے میں فوراً کیا ہے رقم بھیجنا شروع کرو، نہیں۔ اگر آپ کو اطمینان ہو تو ہمارے مدرسوں کو بھی رمضان المبارک کا موقع آ رہا ہے، مولائیت کا کام سمجھ کر کے آپ کیا ہے ہمارے مدرسے کا اگر تعاون کریں گے تو خدا کی قسم یہ مولائیت کا تعاون ہے۔ تو مجھے اس کی بس، اور ہمارے اپنے ادارے ہونے چاہیے، اپنے افراد ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے علم میں پاور ہے، علم میں طاقت ہے۔ تو جو علم کے میدان سے اور اس سے دور رہا تو کبھی بھی وہ اس کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ان چیز کا ادارہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ادارہ میں ابھی بہت ساری ابھی تو ابتدائی کیا مبتدی درجے میں ہے، ابتدائی تعلیم ہو رہی ہے، جس میں سب سے پہلا شعبہ ہے معرفت قرآن و اہل بیت، یعنی ترکہ رسول۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں جو ترکہ دیا، جو چھوڑا ہے ہمارے لیے، اس کی معرفت ضروری ہے۔ معرفت، پہلا شعبہ معرفت قرآن و اہل بیت، دوسرا شعبہ ہے شعبہ عالمیت، جس میں فی الحال اعدادیہ سے ثانیہ تک تعلیم دی جا رہی ہے، اور تیسرا شعبہ ہے حفظ و قرات کا، اور کیا ہے چوتھا شعبہ، چونکہ دیکھیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ مدرسے سے نکلنے والے پھر جا کر کے وہی چندہ دھندہ اور اسی طرح مدرسہ کھولنا سب کریں۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی عصری تعلیم کے لیے الحمدللہ آپ کے ادارے نے کیا ہے انگلش میڈیم اسکول کا بھی آغاز کیا ہے، جس میں فی الحال 5ویں کلاس تک پڑھائی باضابطہ طریقے سے الحمدللہ اچھے کیا ہے ٹیچر کی رہنمائی میں ہو رہی ہے۔ تو اسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ابتدائی پوزیشن میں ہے۔ اگر آپ کو اطمینان ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیا نام ہے رمضان المبارک کے موقع پر، پربہار موقع پر، جب آپ اپنے کیا ادائیگی پہ آئیں، صدقات کی ادائیگی پر، تو اپنے اس ادارے کو بھی ضرور خیال رکھیں۔ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اور دیکھیے کہ ابھی تک کہ کتنے لوگوں نے ہمارے اس ادارے کا، میرے کا ہے باقاعدہ ویڈیو بنا کر کے بائیکاٹ کیا گیا، سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مالی پوزیشن کس قدر کیا نام ہے کمزور ہے۔ تو آپ تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے، امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں گے اور آپ اپنے ادارے کو ایسے کیا موقع پر فراموش نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمامی احباب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔